علم نجوم اور علم جفر کی حقیقت کیا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جس طرح دنیا میں دوسری صداقتیں ہیں، اسی طرح علم نجوم اور علم جفر کو ایک صداقت مان لینا چاہیے۔ جس طرح جنات کا وجود ہے، تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان کا علم حاصل کیا جائے۔ جنات کا علم حاصل کرتے کرتے آدمی آدھا جن تو خود ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنات کا علم حاصل کرتے کرتے انسان جنات کی طرح کا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان علم نجوم حاصل کرتے کرتے نجومی تو بن جاتا ہے، انسان کم ہی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے، ان کو یہ فن بغیر علم کے ہی ودیت ہے۔ ان لوگوں نے نہ تلاش کی اور نہ تحقیق کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم ودیت کر دیا۔ وہ پیدائشی طور پر نجوم کا علم اور جفر کا علم جانتے ہیں۔ یہ طلب کرنے یا عمل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس آدمی کے پاس یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہو، اس شخص سے فیض لے لو۔ یہ ایک علم ہے، اور علم کیسے بنتا ہے؟ علم کتابوں سے ملتا ہے، استادوں سے ملتا ہے، اور مدرسے سے ملتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں سے ملتا ہے۔ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ غور کرو کہ دنیا میں جتنے علم دینے والے لوگ آئے، وہ تقریباً سارے کے سارے کتابوں سے آزاد ہی تھے۔ مثلا کسی نے جڑی بوٹیوں کا علم دیا تو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کا علم نہیں تھا۔ اس شخص سے پہلے جڑی بوٹیاں تو تھیں، مگر ان کا علم نہیں تھا، اور پھر اس شخص کو جڑی بوٹیوں کی زبان مل گئی۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی رات تکلیف میں گزرتی ہے، اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی رات اختر شماری میں یعنی تارے گننے میں بسر ہوتی ہے۔ وہ شخص پھر کہتا ہے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ، اور راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں، اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی۔ تو انسان کی جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اسے اس طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ والا ہے اور کھانا بہت کھاتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ فکرہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ والے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ کم کھانے والا ہے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کو ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علم کا آغاز اصل میں کیفیت سے ہے، بس کیفیت ہی علم ہے۔ اور جس کے پاس کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو، وہ شخص محنت کر کر کے برباد ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندہ اگر فقیری کا سارا علم حاصل کر جائے تو بھی فقیر نہیں بن سکتا۔ تو محبت کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں محبت کرنے سے پہلے محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، مگر جب سے میں محبت میں داخل ہوا تو اب میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے۔ جس نے سمندر کی لہریں دیکھیں تو وہ ان لہروں کے بڑے رموز بیان کرتا رہا کہ یہ لہریں ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ پانی ہے، اس میں سیپ ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں۔ اور جس شخص نے سارا سمندر دیکھ لیا، اس کا بیان ختم ہو گیا۔ جس نے شیر دور سے دیکھا وہ بیان کرے گا کہ وہ اس طرح تھا، اس کے 4 پنجے تھے، اور جس نے شیر کی چپڑ دیکھ لی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا۔ اس شخص کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک مکمل علم ہوتا ہے، اور وہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح درویشی، محبت، تمنا اور طلب جیسے تمام علوم صرف اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب آپ اس کیفیت میں ڈھل جائیں۔ اگر ستارے تمہارے ساتھ آشنائی نہ کریں تو ستاروں کا علم حاصل نہ کرنا۔ اسی طرح نجوم، پامسٹری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ علم جفر یعنی اعداد کا علم دیکھو۔ مثلا الف کا عدد 1، بے کے 2، جیم کے 3 اور دال کے 4۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سارے حروف کے نمبر ہو گئے، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر 786 ہو گئے۔ تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ لفظ جو ہے یہ نمبر میں کیسے ڈھل رہا ہے، تب تک اس کو ڈیل نہ کرنا۔
کیونکہ اس طرح حساب غلط ہو جائے گا اور آپ دھوکہ کھاؤ گے۔ جب تک ستارہ آپ کو اپنی گردش کا راز نہ بتائے اس کا علم حاصل نہ کرنا۔ اب علم والے نے کہا کہ اس وقت ظہر لگا ہوا ہے، آپ اگلے مہینے بات کرنا۔ آپ کو اب پتہ نہیں کہ ظہر کیا ہوتا ہے، لہٰذا اب کوئی بات نہ کرنا۔ ایک آدمی ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ جناب میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا میرا مکان بک جائے گا؟ اس نے کہا اس مہینے نہیں بکے گا۔ اگلے مہینے گیا تو اس نے کہا کہ اب بک جائے گا، تو مکان بک گیا۔ وہ پھر نجومی کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مکان بک جائے گا؟ نجومی نے کہا کہ پچھلے مہینے میں نے تیرے ستارے دیکھے تو وہ خوش قسمتی میں تھے، اب تیرے ستارے بد قسمتی میں آ گئے، لہٰذا مکان بک گیا۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ مکان بکنا تمہارے لیے بد قسمتی ہے جسے تم خوش قسمتی سمجھ رہے تھے، تو پھر تو ناکامی ہو گئی نا۔ تو ستارہ جب زوال میں آ جائے تو پراپرٹی بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو صحیح ریڈ نہ کر سکو تو علم نجوم نقصان دے گا۔ علم نجوم کی ایک زکوٰۃ یہ ہے، یعنی رکھنے کا عمل یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پلے کرتا ہے جن کی زندگی اللہ کے لیے ہو، باقی لوگوں کو یہ علم کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی اللہ کے نام کی نہ ہو تو یہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو کھا جائے گا۔ تو نجوم کا علم نجومی کو کھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر جنگ پہ گیا۔ ایک یہودی نجومی نے انہیں بتایا کہ اس معرکے میں تمہارے ستاروں میں شکست لکھی ہوئی ہے۔ وہ لشکر فتح کر کے واپس آیا اور نجومی سے کہا کہ اب بولو، تم نے تو کہا تھا کہ شکست ہوگی، ہم تو فتح کر کے آئے ہیں۔ نجومی نے کہا تمہارے لشکر کے ساتھ علی علیہ السلام شامل ہو گیا، کیونکہ اس آدمی کے پاس جو قدرت ہے وہ ستاروں پر بھی حاوی ہے۔ یا تو تم ستاروں کی طاقت سے چلو یا پھر اسے کنٹرول کرنے والے بنو۔ اگر تم ستاروں کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہو تو ستاروں کا علم وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو کمزور آدمی ستاروں کے مطابق چلتا ہے اور طاقتور آدمی ستاروں کو اپنے مطابق چلا لیتا ہے۔ وہ شخص ستاروں سے باہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ نجوم کے مطابق یہ کام نہیں ہوتا تھا، آپ نے کیسے کر لیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ نجوم کا ماسٹر آف دا پاتھ، یعنی راستے کا مالک ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا اب سے ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ تو اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ہی کاتب تقدیر ہوں۔ اگر تم یہ کہو گے تو تم جھوٹے ہوگے، اور اگر اللہ والا کہے گا تو وہ صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو سارے علم صحیح ہیں، لیکن انہیں کس حد تک حاصل کرنا چاہیے؟ جب اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا ہو۔ اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا جتنی کم ہوگی اتنا ہی یہ علم کم ملے گا، اور اگر کہیں فاؤل کیا تو یہ علم آپ کو کھا جائے گا۔ یہ علم ایسے ہے جیسے شیر کے پنجرے میں رہنا، ذرا شیر کی آنکھ سے آنکھ ہٹائی تو وہ حملہ کر دے گا، کھا جائے گا۔ تو اس علم میں شیر کے ساتھ آنکھ ملا کے چلنا پڑتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اللہ والا نہ ہو۔ ایک بزرگ کیمیا گری کرتے تھے، یعنی ایسی چیز بناتے تھے جیسے کسی دھات پہ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ وہ اتنے ماہر تھے کہ ان کے عمل کی راکھ بھی لوگ دور دور سے آ کر لے جاتے تھے کہ اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ ایک دفعہ ایک درویش ان کے پاس آیا اور چند دن قیام کیا۔ اس درویش نے دیکھا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور فیض لے جاتے ہیں، لیکن یہ محسوس کیا کہ یہ بزرگ کیمیا گری کا نسخہ نہیں دیتا، پیسے دے دیتا ہے۔ ایک دن اس بزرگ نے درویش سے پوچھا کہ تمہیں آئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں لیکن تم نے ہم سے کچھ مانگا نہیں۔ درویش نے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تو محتاج ہے۔ اس نے پوچھا میں تو سخی ہوں، محتاج کیسے ہوں؟ درویش نے کہا کہ تو سخی تو ہے لیکن بنا کے دیتا ہے، بنے بنائے پر تیرا اختیار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو سخی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تو نسخہ تو دیتا نہیں اور مال دے دیتا ہے، اس طرح لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے۔ اور میری بات یہ ہے
کہ ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہمیں سونے کی تمنا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل کیمیا گری۔ اصل کیمیا گری یہ ہے کہ کیمیا کی تمنا چھوڑ دو۔ اصل دولت مندی کیا ہے؟ دولت کی تمنا چھوڑ دو، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ نجوم کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ ستارہ اپنا کام کرے اور تو آرام سے سو جائے، وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو اگلے دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کی شکل بننے کے بعد ستارہ بنتا ہے، ستاروں سے شکلیں نہیں بنتی۔ شکل تو بن گئی، جس کو پسند آنی تھی اسے پسند آ گئی، اور جس کو ناپسند آنی تھی اسے ناپسند ہو گئی۔ اب اس میں ستارہ کیا کرے گا؟ اب ستارہ کیا بتائے گا کہ تم دفتر جاؤ یا نہ جاؤ؟ دراصل تمہارا ارادہ ہی ستارہ ہے، تمہارا مزاج ہی ستارہ ہے، تمہاری شکل ہی ستارہ ہے، ماں باپ کی دعائیں ہی ستارہ ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کی ناراضگی ہی ستارہ ہے۔ ستارے آسمان پہ ہی کیا ٹوٹتے ہیں، یہاں بھی ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنی محفل سے بچھڑ گیا، دوست ناراض ہو گئے، تو اس کے ستارے تو ختم ہو گئے۔ اصل ستارہ کیا ہے؟ تیرا اپنا مزاج۔ اپنے مزاج کو اسٹڈی کر۔ اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ مال دولت حاصل کرنے کا وظیفہ بھی نہ کیا کرو۔ اگر وظیفے کے ذریعے دولت مل بھی جائے تو عین ممکن ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جائے۔ وہ وظیفہ تو پیسے کے لیے تھا، اس میں یہ تو گارنٹی نہیں تھی کہ ٹانگ محفوظ رہ جائے گی۔ اس لیے ستارے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، نجوم والوں کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دو۔ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ جہاں سے سب کو ملا۔ علم کیسے ملتا ہے؟ ایک کیفیت ہے جو علم بن جاتی ہے، ایک مزاج ہے جو علم بن جاتا ہے، اور ایک واقعہ ہے جو علم بن جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر شہر میں کہیں ہنگامہ ہو جائے تو ایک شخص پوری طرح اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتا جائے گا، تو جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ علم بن جاتا ہے۔ مزاج بھی علم بن جاتا ہے، تقلید بھی علم بن جاتی ہے، اندر کی راحت علم بن جاتی ہے، محبت بھی علم بن جاتی ہے۔ تو علم کو اپنے مزاج سے حاصل کرو، علم کو اپنے خیال سے حاصل کرو، علم کو اپنے اندر سے حاصل کرو۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم ہے، اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنا ہے۔ تیسری قسم والا انسان ہی نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ اصل طریقت یہ ہے کہ علم کی تمنا والا علم والے کے پاس جائے، یہی طریقت ہے، یہی مزاج ہے، یہی راستہ ہے، اور یہی سفر ہے۔ سفر یہی ہے کہ اگر علم کی تمنا ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہو۔ اگر علم کی تمنا نہیں ہے تو صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو اور شام کو گھر آ جاؤ۔ ہندو صبح صبح دکان پر چھڑکاؤ ضرور کیا کرتا تھا، اور پہلے گاہک کو بھگوان سمجھ کے پرنام کرتا تھا۔ اس سے پوچھا جاتا کہ بھگوان کی کرپا کون ہے، تو وہ کہتا کہ گاہک جو پیسہ لے آتا ہے۔ دکاندار کے لیے اصلی رازق کون ہے؟ گاہک۔ اس لیے یا تو گنتی کے کام کرو، پیسہ، حالات، واقعات، مکان، دنیا داری، شہرت، عزت، سماج میں پہچان، اور اپنی ذات کا خیال رکھنا، یہ ساری دکانداری ہے۔ بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی دکانداری کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے آپ کو 2.5% دے دیا، تیرے نام کی خیرات کر دی، اب ہم پہ احسان کرو، فضل کرو۔ محبت والے یہ کہتے ہیں کہ تیری دی ہوئی جان ہے اور یہ تیرے حوالے ہے، اب اس کا بدلہ کیا لینا ہے، بس ہمارا کام مکمل ہو گیا، یہ قرضہ ادا ہو گیا۔ اس لیے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، اور دوسرے وہ جن کو علم کی تمنا دے رکھی ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ طریقت کے وارث ہوتے ہیں، اور باقی سب دکاندار ہوتے ہیں۔ اس لیے علم کی تمنا کے بغیر اور کسی بڑی دلیل کے بغیر کبھی فقیری کا سفر نہ کرو، اور نہ ہی فقراء کے پاس جاؤ۔ اس لیے میں یہ منع کر رہا ہوں۔ فقراء آنے والے شخص کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں، اور اگر کبھی کسی فقیر نے دل سے دعا کر دی تو پھر پیسہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ اسے اپنے راستے پر یعنی اللہ کے راستے پر چلائے گا۔ ایک درویش ایک شخص کے پاس گیا اور بولا کہ میں تمہیں دعا دینے کے لیے آیا ہوں، دعا یہ ہے کہ اللہ کرے تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ اس شخص نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ درویش نے کہا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اللہ آپ ہی ہوتا ہے، تو جہاں پر اللہ کی ذات یا اللہ کی محبت ہوگی وہاں کچھ نہیں رہتا۔ دنیاوی طور پر بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بھی وہاں پر کچھ نہیں رہتا۔ عشق ایک آگ ہے اور یہ اپنے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا کہ عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام۔ جن لوگوں کو حاصل کی تمنا ہو ان کے لیے بہتر ہے کہ محبت کی وادی سے بھاگ جائیں،
فقر سے بھاگ جائیں بلکہ فقیروں سے بھاگ جائیں۔ فقیروں کے پاس نہ جانا، کہیں وہ گنتی کے 2-4 سنگریزے نہ چھین لے جو کہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، یعنی پیسے، اکاؤنٹ، لیجر وغیرہ۔ اس لیے علم ان لوگوں سے حاصل کرو جن کو علم ودیت کیا گیا، وہ پیدائشی طور پر علم والے ہوتے ہیں۔ جعفر بھی پیدائشی علم والوں کے پاس آیا اور ان کے فیض سے ملتا ہے، اس لیے یہ علم حاصل کرنے کے لیے ان صاحب علم لوگوں سے ملنا چاہیے یا اوائڈ کیا جائے، ورنہ درمیان میں گم ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ کتابوں کے علم سے بچو۔ علم کیفیت کا نام ہے، دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو وہ کیفیت مل جائے جس سے علم بنتا ہے۔ اس کیفیت سے پیسہ نہیں بنے گا بلکہ علم بنے گا۔ اگر محتاجی کی کیفیت ہو تو پھر پیسہ بنا لو۔ محتاجی کیا ہوتی ہے؟ پیسے گن کے رکھ دینا۔ دنیا میں ہمیشہ یہودی امیر رہے گا اور یہ دین اور اخلاق سے دور رہے گا، اس کا دل سخت ہوگا۔ آپ یہ فیصلہ کر لو کہ غلط جگہ سے صحیح چیز نہ لو اور صحیح جگہ سے غلط چیز نہ لو۔ اگر آپ کسی شہید کے مزار پہ چلے جائیں اور اسے کہیں کہ دعا کرو میرے بیٹے کی عمر دراز ہو، تو وہ بھلا آپ کو کیا جواب دے گا؟ بات بنتی نہیں ہے۔ فتوحات کی کہانی اور ہے، قربانی کی داستاں اور ہے، اس لیے جہاں جاؤ اس جگہ کے مطابق جاؤ۔